بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گستاخی کی سزا لسان نبوت سے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن سے کچھ سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا جس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھیں اور رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں، پیشانی باہر کو نکلی ہوئی تھی، داڑھی گھنی، سر منڈا اور تہمد چڑھا ہوا تھا۔ بعض روایات میں اس کا نام ذوالخصیرہ مذکور ہے۔ یہ بنو تمیم سے تھا۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو اور عدل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا روئے زمین پر بسنے والے انسانوں میں تقوی اور خوف خدا کا سب سے زیادہ حقدار نہیں؟ میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اس پر وہ غصے میں بھرا چلا گیا۔ جب وہ جا رہا تھا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کہ ہم نسب اور ہم مزاج ایسے لوگ ہوں گے جو مزے لے لے کر کتاب اللہ کی تلاوت کریں گے، لیکن کتاب اللہ ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گی۔ وہ لوگ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر شکار سے آر پار نکل جاتا ہے، یعنی جس طرح تیر بہت تیزی سے شکار میں ایک طرف پیوست ہوتا ہے اور دوسری طرف سے یوں نکل جاتا ہے کہ اس پر خون وغیرہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اسی طرح یہ گستاخ مزاج اور بے ادب لوگ ظواہر دین کی تو بہت شد و مت سے پابندی کریں گے، لیکن دین کے حقائق و مقاصد کا ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جس تیزی سے دین میں داخل ہوں گے اسی تیزی سے بالکل کورے دین سے نکل جائیں گے۔ دین سے ان کو کوئی فائدہ نہ ان سے دین کو کوئی فائدہ، البتہ دین کو ان سے نقصان ضرور پہنچے گا۔ خارجیوں، ناصبیوں اور یزیدیوں کو دیکھیے، حدیث میں مذکورہ گستاخ شخص کے بالکل ہم مزاج پائیں گے۔ قرآن تو پڑھتے ہیں اور بہت خوش الحانی سے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن والوں سے بغض رکھتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کی دین پرستی کا انجام وہی ہوتا ہے جو حدیث میں مذکورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ گستاخی اور بے ادبی سے بچائے۔